وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس زمانے میں جس وقت سپر پاور کوئی دوسرے ہیں، ایجادات دوسروں کے پاس ہیں، تعلیم دوسروں کے پاس ہے، مسلمان ایک پسماندہ قوم سمجھی جاتی ہے، ایک چھوٹی قوم سمجھی جاتی ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ اور طاقت ہے وہ بھی غیروں کی غلامی کے اندر سب کچھ بیچ رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر قرآن مجید کی سب سے اہم ترین آیت ہمارے لیے یہ ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت ہی سب سے اہم ہے، لیکن یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو میں بھی آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں۔ ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت آج کے دن کے لیے ہے۔ کل ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ آیت کل کے دن کے لیے ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو یہ محسوس ہوگا یہ آیت میرے لیے اتری ہے، آپ کہیں گے میرے لیے اتری ہے، حکمران کہیں گے میرے لیے اتری ہے، یعنی اتنی اہم ترین آیت ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، کس سے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، بس یہ دو چیزیں چاہیے، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو تو اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین پر خلیفہ بنا دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، ایسے ہی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو بھی خلیفہ بنا دے گا۔ کوئی موروثی مسلمان نہیں، کوئی مسلمانوں کا وارث نہیں، بلکہ وہ مسلمان جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرے، بس دو کام۔ پھر اس کے اوپر ایک وعدہ، اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے، یعنی اللہ اپنا نائب بنائیں گے۔ نائب کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اصل کی طرف سے حکم ہے اس کو نافذ کرنا، تو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہمارا کام اس کو نافذ کرنا ہوگا، یعنی اللہ آمریت دیں گے، حکمرانی عطا فرمائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا وعدہ، اچھا، وعد اللہ الذین لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، علماء جانتے ہیں اس کے اندر لام تاکید بانون ثقیلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس بات کو بڑی زور سے، تاکید سے اور زجر کے ساتھ فرمایا ہے کہ میں ضرور بضرور ایسا کروں گا کہ تم کو زمین میں خلافت دوں گا۔ اب اگر ہمارے پاس زمین کی خلافت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان دو چیزوں میں کھوٹ ہے، اللہ کے وعدے میں کھوٹ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ میرا آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے وعدے میں کھوٹ نہیں ہو سکتا، تو ہمارے یا تو ایمان میں کھوٹ ہے یا عمل صالح میں کھوٹ ہے، انفرادی حیثیت سے بھی ہے، میرے اندر بھی، ہم سب کے اندر بھی، من حیث القوم، من حیث الملک، من حیث الوطن، اس اعتبار سے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں ضرور بضرور خلافت عطا فرمائیں گے۔ خلافت کیا ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری آیت کا اگلا حصہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ضرور بضرور دینہم، میں ان کے دین کو اقتدار دوں گا۔ پہلے تو خلافت کی بات تھی، چلو خلیفہ ہو سکتا ہے سب کے سامنے ظاہر نہ ہو، میں اس کی وضاحت کروں گا خلافت کیا ہوتی ہے، لیکن وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، میں ان کے دین کو اقتدار دوں گا، یعنی جو صاحب دین ہوگا اس کو اللہ اقتدار دیں گے۔ چنانچہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اصل میں حکمران نہیں ہیں، نہیں، وہ اصل حکمران نہیں ہیں، اصل حکمرانی کسی اور کی ہے، یہ تو ظاہری طور پر حکمران ہیں،
اصل حکمرانی ان کے پیچھے حکم دینے والی کبھی اپوزیشن ہوتی ہے اور کبھی بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور کبھی کوئی اور ہوتا ہے اور کبھی غیر ملکی کوئی دوسری تنظیمیں، کبھی یہودی ہوتا ہے، کبھی کبھی عیسائی ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہوتا ہے، جیسے آج دنیا میں مشہور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، دیگر اسلامی ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کہاں ہیں؟ اسلامی تعلیمات کا نام و نشان نہیں۔ تو وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ تمہارے دین کو اقتدار دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صرف دو کام، ایمان اور عمل صالح، بس۔ اس کا مطلب ہے دونوں میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس کو اللہ چاہیں گے، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو اقتدار دیں گے۔ یہ دوسرا وعدہ۔ تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو تم خوف کی کیفیت میں چل رہے ہو، چاہے دشمن کا خوف ہے، چاہے آج کے حساب سے کہ تو کرونا کا خوف ہے، چاہے ایٹم بم کا خوف ہے، چاہے دشمن کی فوجوں کا خوف ہے، چاہے ان کے تعلیمی نظام کا خوف ہے، چاہے ان کی ٹیکنالوجی کا خوف ہے کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، وہ اتنی محنت کر کے ٹیکنالوجی حاصل، بچپن سے وہ محنت کر کے سائنٹسٹ بنتے ہیں، بچپن سے وہ محنت کر کے فلاں چیز بنتے ہیں۔ تو وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، بس تم یہ دو کام کرو، ایمان اور عمل صالح۔ کسی کا بیٹا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کسی کی بڑی اولاد ہونا، کسی کا کوئی مرید ہونا، یہ کوئی شرط نہیں، ایمان اور عمل صالح۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو تمہارے اوپر خوف ہے اللہ اس کو ضرور بالضرور امن سے بدل دیں گے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ امن سے بدل دیں گے، لیکن تاکید دے کے کہنا کہ ضرور بالضرور اللہ بدلیں گے۔ یہ تین وعدے اللہ رب العزت نے کیے ہیں ایمان اور عمل صالح کے عوض میں۔ اس کے بعد فرمایا بس یعبدوننی، بس تم میری عبادت کرنا، ولا یشرکون بی شیئا۔ وہ ایمان اور عمل صالح کی تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت خود تشریح کر رہے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ یعبدوننی، بس میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی اور نظام کی عبادت نہ کرنا۔ آج ہم کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نے دوائی دی، کھائی، پیٹ کا درد الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر، ہم اس نظام کی عبادت کر رہے ہیں۔ گاڑی پنچر ہوئی، اس نے پنچر لگا دیا، ہم اس نظام کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت مطلب ہم اس عبادت کہتے ہیں پرستش کو، پرستش کہتے ہیں پیر پر پیر رکھ کے چلنا، یعنی کسی چیز کے پیچھے سے۔ ہم بھی اسی نظام کے، پیسہ ہوگا تو گھر بن جائے گا، پیسہ ہوگا تو بلڈنگ، پیسہ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا۔ ہم بھی اسی نظام کے پیچھے اسی نظام کی پرستش کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کرے گا، پیسے ہیں تب بھی اللہ کرے گا، ڈاکٹر ہے تب بھی اللہ شفا دے گا۔ یعبد، بس تم میری عبادت کرو، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا وہ فساق میں سے ہوگا، وہ نافرمانوں میں سے ہوگا۔ جو اس کے بعد ناشکری کرے گا، یہ بھی ایک ترجمہ ہے، جو اس کے بعد ناشکری کرے گا وہ فساق میں سے ہوگا۔ اب یہ دیکھیے یہ آیت کتنی واضح ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ اللہ ضرور بضرور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا اور تمہارے اور ان کے دین کو، دوسرا وعدہ، اور ان کے دین کو اقتدار دے گا۔ اس وقت عیسائیت کا اقتدار ہے یا یہودیت کا اقتدار ہے، اسلام کا اقتدار نہیں ہے، کہیں بھی اسلام کا اقتدار نہیں ہے۔ جا کے دیکھ لیں، کہیں بھی اسلام کا اقتدار نہیں ہے، نہ ہمارے ملک میں، نہ ترکی میں، نہ کہیں اور، نہ سعودی عرب میں اسلام کا اقتدار کہیں بھی نہیں ہے۔ اس وقت اسلام کا اقتدار نہیں، ہاں مسلم حکمرانوں کا اقتدار ہے، اسلام کا اقتدار کہیں نہیں ہے۔ ہاں شاذ و نادر کوئی 30%، کوئی 10%، کوئی 5%، اور افغانستان میں جو ملت اسلامیہ بنی تھی وہاں اسلام کا اقتدار تھا، وہاں ایسی باتیں تھیں۔ پھر جی وہاں پر کیسے ختم ہو گیا؟ جی وہاں پر بھی بہت سی غلطیاں ہوئی تھیں، بہت سے ایسے فیصلے، ہمارے کئی اکابرین وہاں پر گئے اور وہاں کے دارالفتاؤں میں جا کے فتاوا جات کے حوالے سے باتیں ہوئیں، بہت سے ایسے مسائل ہوئے۔ اب یہ ہے کہ وہ ان غلطیوں کو دور کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ایک عالم دین کے، بڑے عالم دین کے پاس کچھ طالبان حضرات آئے تھے، ان سے پوچھا بھی یہ جو آپ اس طریقے سے خودکش بمبار کی اجازت، یہ تو جائز نہیں ہے شریعت میں، کہ خود کو ہلاک کر دینا۔
اور اس نوعیت کی اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے ہر چیز کی جسٹیفیکیشن پیش کی کہ ہاں یہ، اور کہنے لگے واقعتاً ہمیں بات ماننی پڑی کہ یہ لوگ اب جو کر رہے ہیں وہ بالکل شریعت کے عین مطابق کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ جی آپ پاکستان میں کہ جی ہم نے باقاعدہ ویزا لیا ہے اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ کسی ملک میں بغیر ویزے کے جائیں۔ ویزا ایک ملک کا پرمٹ ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، اب اس کی اجازت لے کر جائیں۔ تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں، اگر آپ عالمی قوانین پہ اور عالمی انٹرنیشنل لیول پر نظر ڈالیں اور ممالک کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپس میں جو انٹرنیشنل روابط ہوتے ہیں، بین الاقوامی روابط ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے اور دیگر تمام چیزوں کے حوالے سے کہیں بھی اسلامی اقتدار نہیں ہے کسی بھی جگہ پر۔ تو اللہ رب العزت تو یہاں وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ آیت کا صرف میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے خلیفہ کیا ہوتا ہے، اقتدار کیا ہوتا ہے، اور اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔